پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ۔ اس کے رائٹر ہیں ابن انشا۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے خاص الفاظ کو، مشکل الفاظ کو۔ فہمائش، نصیحت، گھامڑ، بے وقوف۔ پھاوڑا زمین کھودنے کے اوزار کو کہتے ہیں۔ حاذق سمجھدار، قابل۔ دانست سمجھ بوجھ رکھنے والا، سمجھ بوجھ۔ اوباش آوارہ۔ دوشیزہ کنواری لڑکی کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے، فہمائش کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو، یعنی کہ بے وقوف ہو، گھامڑ ہو، بے وقوف ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش، عقل مند، سمجھدار، دور کی سوچ رکھنے والا، کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، یعنی خالی ہاتھ آ گئے، کچھ بھی ساتھ نہیں لائے۔ کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی، سیکھ لی، سمجھ لی، یعنی آقا کی بات سے سبق حاصل کر لیا۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھاوڑا تھا۔ پھاوڑا زمین کھودنے کے اوزار کو کہتے ہیں۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا، یعنی جان پہچان کرائی کہ کون ہے، کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں۔ حاذق سمجھدار کو کہتے ہیں۔ قابل ہیں، یعنی کہ ویسے تو حکیم صاحب بہت قابل ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال کہتے ہیں مرنے والے کو غسل دینے والے، اور تیسرے گورکن ہیں، گورکن قبر کھودنے والے کو کہتے ہیں۔ جی تو قبر کھودنے والے کو گورکن کہتے ہیں۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔